آلریڈی ہو چکی تھی، اور اس کی کیمپین جو ہے، جلسے ہوں، جلوس ہوں، لوگوں کے ساتھ نشستیں ہوں، پبلک میٹنگز ہوں، یہ سب بہت پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شروع کر دی تھیں۔ وہاں زرداری صاحب بھی متحرک ہیں، اور اب آصفہ بھٹو زرداری بھی کیمپین میں اپنا اپنا کنٹریبیوشن اور جھنڈا گاڑ رہے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں یہ کہتی چلوں گی، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک عوام دوست منشور لانچ کرنے چلے ہیں۔ یہ آن لائن 2 دن سے ہمارے ویب سائٹ پہ آیا ہوا ہے۔ آپ سب سے میں کہوں گی کہ کاغذ کا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے، تو آپ لوگ اسے پلیز آن لائن، ہمارے ویب سائٹ ساروں پہ ہے، والنٹیئرز پہ بھی آج چیئرمین نے ٹویٹ بھی کیا ہے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کا کہ یہ کہاں کہاں مل سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور کہوں کہ یہ جو منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے، وہ اس لیے کہ ہماری سوچ، ہماری بنیاد اور ہماری آئیڈیالوجی اور نظریے کی بنیاد پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خیالات، ان کی سوچ اور زرداری صاحب کے ایکشنز جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ میں لیے بہت سگنیفیکنٹ تھے، بہت اہم تھے اور بہت ٹرانسفارمیشنل تھے، بنیادی تھے۔ جو پچھلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنیادی ایکشنز لیے تو وہ بہت ٹرانسفارمیشنل تھے اور سٹرکچرل بنیادی ایکشن تھے، عمل تھے، اور آئین کے ذریعے کیے گئے۔ آئین کو خود 1973 کی شکل میں واپس لایا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ جیسا تاریخی پروگرام لانچ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سی پیک کی بنیاد زرداری صاحب نے رکھی۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے پروگرام لانچ کیا تھا پارلیمان کو 2 دن جسے کہتے ہیں بند کر کے، اور سیشن رکھا تھا، جوائنٹ سیشن، پارلیمان سے منظوری لے کے ایک پوری ریاست کی اسٹریٹجی بنائی تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل کی اور دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشنز لانچ کیے جو چلتے چلے گئے، اور اس کے بعد دہشت گردی نے، آپ نے دیکھا کہ اس نے سر اٹھانا ختم کر دیا، اور آج پھر ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ادھر ادھر اس کی، بٹ میں اس میں ڈیریل نہیں ہونا چاہتی، صرف یہ موٹی موٹی باتیں ہماری لیگیسی کی، روٹی کپڑا اور مکان کی سوچ کی، اور چاہے وہ فارن پالیسی ہو، خارجہ پالیسی ہو، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنا لوہا منوایا اور ملک کو آئسولیشن سے نکالا۔ ہم سائفر پالیٹکس نہیں کرتے جی، ملک کو پہلے رکھتے ہیں، ترجیح دی انہوں نے اور آئسولیشن سے نکالا۔ اور اب میں آپ سے موٹی موٹی ہماری جو اصلاحات ہیں اور جو آگے ہماری سوچ ہے اس میں کیا نیا پن ہے اور کیا ہماری اس وقت تجاویز ہیں ملک کو معاشی اور اقتصادی بحرانی شدید بحران سے نکالنے کی، وہ منجمد ہیں اس منشور میں، جس کا نام ہے چنو نئی سوچ کو۔ چنو نئی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہمیشہ غریب کے لیے ہی پہلے ہوتی ہے، لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سماجی انصاف، معاشی خود مختاری، اور جتنے بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں، بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو ہم نے جنگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے پورا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے، کس طرح ہوگا، کون سے پروڈکٹس لائے جائیں گے۔ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ہوم ورک کیا ہوا تھا، اسی طرح جو وسیلے بنائے جا رہے ہیں خاص طور سے ملک کے نوجوان نسل کے لیے، جو اس وقت بہت توجہ کے اس وقت مستحق ہیں، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ دیکھیے 60 سے زیادہ فیصد ہمارے جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور وہ ایک ایسی نئی دنیا، ایسے پاکستان میں آنا چاہیں گے جہاں ان کو لیڈرشپ بھی توانا نظر آئے اور ان کو سوچ بھی ایسی نہیں ملے کہ وہ خود ملک میں انویسٹ کریں، یہاں ان کو امید کی کرن نظر آئے، بجائے اس کے کہ منفی سوچ جو یہاں پہ روش پکڑ چکی تھی ملک میں، اس سے وہ بدحال ہوں یا سوچیں کہ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ لوگوں کو روزگار، نوجوان نسل کو روزگار،
خواتین اور دوسرے طبقات جو مظلوم ہیں، متوسط بھی ہیں، اب تو سب سفید پوش بھی پریشان حال ہیں انفلیشن سے، ان سب کو تحفظ، روزگار اور ہاؤسنگ فار آل کی بھی بات کروں گی، اور خاص طور سے مزدور اور کسان پر ترجیح دی جاتی ہے، ان کے لیے ہر قسم کا وسیلہ کارڈ بنایا جا رہا ہے جس کو فنڈنگ کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتانے تیار ہوں وہ کہاں سے فنڈنگ کی جائے گی. یہ کوئی شیخ چلی کی منصوبہ بندی نہیں ہے جسے کہتے ہیں پائے ان دا اسکائی نہیں ہے یہ. تو اس پر کافی سوچ بچار بھی ہوئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا جو کور ہے، جو دل ہوتا ہے، وہ اقتصادی عمرانی معاہدہ ہے. 10 پوائنٹس انہوں نے جو معاشی معاہدہ، وہ بھی آن لائن کوئی 2-3 ہفتے سے ہے جی. آپ ذرا توجہ دیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی. آپ ذرا اپنا کیمرہ سیٹ اپ کرتے رہے. لیکن اس معاشی معاہدے کو انہوں نے پہلے لانچ کیا تاکہ ایک کور میسج چلا جائے سماجی انصاف کا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے کہ امیر ہوتا جائے، اور جب ان کی سرمایہ داری اتنی ہو جائے گی، اتنی ویلتھ ہو جائے گی، اتنی پروفٹس ہو جائیں گے، اتنے سرپلسز ہو جائیں گے کہ وہ پھر ٹرکل ڈاؤن اور سپلائی سائڈ اکنامکس کہتے ہیں. پیپلز پارٹی پروگریسو ٹیکسیشن، عوام کی فلاح اور اس قسم کی گروتھ میں بلیو کرتی ہے جو جمہوری ہو، جو انکلوسیو جسے کہتے ہیں، جس میں سب کی شراکت داری اور شریک ہوں. جو اس وقت اگر ہمارا کسان جو بدحال ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں، جن کا کوئی حال نہیں ہے، غربت کی لکیر کے نیچے لوگ گئے ہیں. کلائمیٹ ہمارے ڈیزاسٹرز کے بعد آپ نے دیکھا سیلاب جو آیا، اس کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرتا. ہماری سوچ وہی ہے، اس پر توجہ ہے. ان لوگوں کو گھر مل رہے ہیں، پکی مکانیت مل رہی ہے، ریزیلینٹ ہاؤسنگ مل رہی ہے، اور عورتوں کو اونرشپ مل رہی ہے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ، تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی یہ سوشل سیفٹی نیٹس بڑھائے جائیں گے، ان کی وسعت ہوگی. پھر جی میں آپ کو کچھ نکات کے بارے میں گوش گزار کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ چیئرمین نے بار بار کہا بھی ہے کہ ریئل انکمز جو ہیں، لیونگ انکم جسے کہتے ہیں، جو لوگ تنخواہ دار ہوتے ہیں، جو لوگ لیونگ ویج روز ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک آپ نے گھر میں ایک ہیلتھ ٹراما ہوا، ایک بندہ بیمار ہو گیا، تو وہ تو پھر غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ جاتے ہیں. 3 سے 2 روٹی، 2 سے 1 روٹی ہو جاتی ہے ان کے گھروں میں، کیونکہ سارا خرچہ ان کا اس پہ چلا جاتا ہے. بچے اسکول سے نکل آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کی آگاہی ہے. اور کیونکہ لوگوں سے جڑی بھی ہے یہ پارٹی، اس میں یہ بات پہلے انہوں نے اپنے 10 نکاتی عوامی معاشی جو معاہدہ رکھا ہے، وہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ بزنس ایز یوزول کی سوچ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا کٹ اینڈ پیسٹ منشور ہو. نہیں، ہمارا باٹم اپ ہے جی، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے. جمہوریت اور انکلوژن اور غریب اور اس وقت جو سب سے مظلوم طبقات ہیں، جو ملک میں غربت کی اور انفلیشن کی چکی میں، افراط زر کی چکی میں پس رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا خوفناک اور ہوش ربا افراط زر نہیں دیکھا. جیبوں پہ لوگوں کے ڈاکہ ڈلا ہے. تو اس کے لیے پوری پلاننگ ہماری اس میں موجود ہے. لیکن ریئل انکم فار ویج ارنرز 5 دفعہ ہوتے پروگریسولی 5 دفعہ بڑھائے جائیں گے. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. پرائیویٹ ہوم اونرشپ، پبلک پرائیویٹ کر کے، پارٹنرشپس کر کے سرمایہ لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ کریٹ کیا جائے گا. کلائمیٹ ریزیلینٹ جسے فیوچر مستقبل کہتے ہیں، گھروں کا، زمین کا، ملکیت کا، گرین انرجی پارکس بنائے جائیں گے. اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کس طرح ہوگا جی. 300 یونٹ آپ نے بجلی کی چیئرمین نے بات کی ہے. 300 یونٹ کیسے نہیں ہو سکتا اگر آپ ہر جگہ بنا دیں، آپ چاہے اضلاع میں بنا دیں سولر پارکس جو ریاست فنڈ کرے، اور وہ بھی ہم فنڈنگ لا سکتے ہیں، جس سے پھر سب سے غریب کو جو 300 یونٹ سے کم لیتا ہے وہ کرے گا، اس کو فری ملنی چاہیے. کیونکہ یہ جو بلز ہیں اب بجلی کے بل، اور پھر انرجی سپلائی بھی مشکل ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ آپ دیکھتے ہیں، اس سے بھی کمی ہوگی. لیکن ڈائریکٹڈ پہلے سب سے غریب کو ہوگی، یعنی ڈیولپمنٹ فار دا پورسٹ اینڈ دا موسٹ ولنریبل. جو اس وقت ملک کا سماجی اور سوشل سٹرکچر اقتصادی ایسے ہے جی
ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے. ہم اس پیرامڈ کے نچلے طبقے کو ٹارگٹ ہمیشہ کرتے ہیں. اٹس کالڈ فلیٹننگ سوشل پیرامڈس. تو اب ایجوکیشن فار آل، ہاں ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے، اس پر ہم فوکس کریں گے. اور اس کے نمبرز بھی اب آج کل ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، 23 ملین لوگ بچے اسکول سے باہر ہیں یا زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پھر بالکل الٹا کر کے اسٹڈی کیا کہ کیوں لوگ نکال رہے ہیں اسکولوں سے بچیوں کو، خاص طور سے بچوں کو. پتہ چلتا ہے کہ بہت دور ہیں. تو چیئرمین نے کہا کہ 30 کلومیٹر سے آگے اسکول کا نہیں، یا تو ہم کوئی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں، خاص طور سے دیہی علاقوں میں. تو اس طرح کافی ایکسٹینسو ایجوکیشن کا ہمارا سیکشن ہے. ہیلتھ آف دا نیشن، صحت ایک نعمت ہے، ایک ہم نے اس کو پریویلیج نہیں سمجھا. یعنی یہ آپ کا حق ہے اور آپ کے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے، ایک ٹراما اور کرائسس نہیں ہونی چاہیے. تو جو سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کوالٹی ہیلتھ کیئر، جس میں میں اور آپ جا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن غریب کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہارٹ ہاسپٹلز بنے، لیور ہاسپٹلز بنے، کڈنی ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ہر جگہ جال بچھایا جا رہا ہے. اسی طرح ملک میں ریپلیکیٹ کریں گے اور بیسک ہیلتھ یونٹ کو بھی ایکسیسیبل کیا جائے گا. اور ہم سیلاب سے لرننگز بھی کرتے رہے ہیں کہ جب سیلاب آئے تو کیا کریں گے، پھر ہم کس طرح لوگوں کو ایکسیس دیں گے اور رسائی دیں گے. اب اس وقت تو آپ کو یاد ہے 1/3 ملک ڈوب چکا تھا. تو ہاؤسنگ ایز اے رائٹ پیپلز پارٹی کا ایک بنیادی ہمیشہ سے منشور رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے نئی سوچ جو اپلائی کی ہے، چاہے وہ پنجاب مرلہ اسکیموں کے مطابق ہو یا سندھ ہاؤسنگ پروگرام جو ابھی چل رہا ہے پیپلز ہاؤسنگ، اس میں لارج اسکیل ہاؤسنگ غریب اور لینڈ لیس کے لیے ہوگی، جس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. اور وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، 2 ملین کا شروع ہو چکا ہے سندھ میں، جس میں ٹائٹل دیا جا رہا ہے خواتین کو جو گھر کی خاتون ہیں. پھر وہ اس کو کولیٹرل بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اثاثہ بن گیا، تو ان کی اکنامک سٹیکس ہو جاتے ہیں. جی تو اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ٹیپ ہوتے ہیں. غربت مٹاؤ پروگرام کے لیے BISP ایکسپینشن ہونا ہے. جی وسیلہ حق ہے جو لوگوں کو، خواتین کو خاص طور سے پرووائڈ کرے گا مائکرو لون، آسان قسطوں پہ، آسان انٹرسٹ پہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ غربت کے اس میں پھنس جاتے ہیں سائیکل میں، اس سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے. سندھ رورل سپورٹ پروگرام آلریڈی یہ کر رہا ہے. میں بلکہ آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ لوگ وہاں پہنچیں. وسیلہ تعلیم یہی کرے گا کہ اب ٹاپ اپس کرے گا کیش ٹرانسفر. جب کوئی بچہ گھر میں پڑھنے کے لائق ہو تو اس کے لیے اپر لمٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے پیسے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرے. تو اگر پیرنٹس اپلائی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹیشن دکھائیں کہ یہ بچہ ایکچولی اسکول جائے گا اور ہم وہ پیسے اور کسی اور چیز میں نہیں، تو وہ اس طرح کی کیش ٹرانسفر وسیلہ روزگار ہوگا. جی یہ ایک سال تک ٹریننگ پروگرام ہے. اور اب چیئرمین نے بار بار خود اس کو تشکیل کیا ہے کہ جو اسکول کالج سے پڑھ کے نکلتے ہیں، ان کو کالج سے، ان کو ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایپلیکیشن کیسے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ملے. انٹرنیٹ فیسیلیٹیز ہوں گی، ان کو یہ آپ اسکلز ٹریننگ دیں گے، آپ کہیں گے ہمیں آپ کو لنک کرتے ہیں، جیسے کاؤنسلنگ کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس طرح بھی ہوگی. ان کو فائنینشیل ہیلپ بھی ملے گی اس پیریڈ کے لیے، 1 سال تک محدود ہے وہ، جو ایلیجبل ہوں گے، جو ایکچولی جابز ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو جاب سرچ میں بھی ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا. کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، اچھا اب ہم آپ آ جائیں خوشحال کسان پر بھی ان کے لیے، کیونکہ ہم نے ایگریکلچر ریوائول کو بہت اہمیت دی ہے. ہماری پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہے اناج کا ایکسپورٹ سرپلس ہوتا تھا ملک میں. وی ور سیلف سفیشینٹ، ہم خود کفیل تھے اور اناج ایکسپورٹ ہوتا تھا. ہمارا ٹریڈ بیلنس اتنا ہائی تھا کہ آپ کا روپیے پر پریشر نہیں تھا ڈالر کا. اب حالات دیکھیں تو اس لیے ہمارا ویٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا. پہلی میٹنگ ہماری گورنمنٹ میں ویٹ سپورٹ پرائس پہ ہوئی تھی. تو بہت ساری ایگریکلچر ہم نے سیڈ کوالٹیز، یوریا، مارکیٹنگ آف پروڈیوس، یہ ساری چیزیں لائف اسٹاک وغیرہ کے لیے پروگرام بنائے ہیں کہ ایگریکلچر پھر واپس سے ریوائیو ہو، بوسٹ ملے.
فلڈنگ سے ریکوری ہو اور یہ ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے اور پھر ہمارے ملک میں ہم اسے سرپلس ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. مزدور کی محنت کا صلہ میں نے بتایا سوشل مزدور کارڈ ہے, پیپلز لیبر انیشیٹیوز آئیں گے جی, ویج کمنسریٹ, اولڈ ایج بینیفٹس, ڈسیبلٹی بینیفٹس, یہ سارے انٹروڈیوس ہوں گے, اسکول فیس فار چلڈرن. تو مزدور کارڈ بھی بننا ہے جس طرح خوشحال کسان کا ہے مزدور کارڈ, اور اس کے بنیاد پہ جوان مستقبل یوتھ کارڈ. اس کے لیے میں نے آپ سے بات کی ہے, یہ یوتھ کارڈ جو بنے گا 1 سال کے لیے اسٹائپنڈ دے گا ڈیزرونگ ینگ ویمن, نوجوان لڑکی بچیوں کو اور لڑکوں کو جو پھر جاب مارکیٹ میں پہنچ جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ان سینٹرز میں وائی فائی, اسپورٹس, کلچر کی سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی. ووکیشنل ٹریننگ, تھوڑی آپ کو فارم بھرنا ہے, آپ کو کنیکٹ ہونا ہے, تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا سینٹر, اور آپ کو 1 سال ہم وہاں سپورٹ بھی کریں گے. بھوک مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے دیکھیے 1000 دن کا نیوٹریشنل پروگرام نئی جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتی ہیں ان کے لیے ہوگا, کیونکہ ملک میں سٹنٹنگ بچوں کی انفنٹس کی بہت ہائی ہے. یہ روز ہمارے ٹاک شوز پہ ڈسکس نہیں ہوتا, لیکن کہیں کہیں تو ایسی خوفناک اعداد و شمار ہیں سٹنٹنگ کے حوالے سے کہ 40% ہیں جو 5 سال کے نیچے بچے ہیں. یہ کنفرم ہو نہ ہو, لیکن یہ جو سفر ہے لوگوں کو نیوٹریشن, پراپر فوڈ سیکیورٹی دینے کا, یہ بہت ضروری ہے, خاص طور سے جو مائیں اس وقت ایکسپیکٹنگ پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں. پیپلز اکانومی اور جو 10 پلیجز میں نے آپ کو چیئرمین روز اپنے جلسے جلوس میں کہتے چلے جا رہے ہیں, پیپلز اکانومی سپورٹ ہوگا پبلک اینڈ پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے, ایگریکلچر کا دل ہوگا, مینوفیکچرنگ کو ہم ڈیورسیفائی کرنے کے انسینٹیوائز کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف وہی گرے کلاتھ جائے, وہی چیزیں جائیں, صرف اناج بھی صرف جائے, نہیں, ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. اس کے لیے ٹارگیٹڈ پالیسیز ہوں. ٹیکنالوجی کا سیکشن ہم نے وہیں پلیجز میں بھی اور سامنے اکانومی میں رکھا ہے, کیونکہ اس کو بالکل ڈیجیٹل پاکستان اور ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا فیوچر ہے. اس میں ایکسپورٹس بھی $10 بلین تک جا سکتے ہیں. ابھی تو 2 بلین تک پہنچنے کا نام ہو رہا ہے, لیکن یہ ایکسپورٹس 10 بلین تک جا سکتے ہیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اصلاح, لیبر پالیسی, بلو اکانومی, سولر پارک کی میں آلریڈی بات کر چکی ہوں. اور پھر ظاہر ہے آئی نو مجھے آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا آپ لوگوں نے, کہاں سے اتنے بڑے بڑے پروگرامز فنڈ ہوں گے. تو دیکھیے ایلیٹ کیپچر جو ہوتا ہے اکانومی کا, جب وہ پھر کشتی سے نکلتے, بڑے شپ سے آہستہ 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 مچھلی کشتی تک پہنچتی بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے آپ کشتی کو مچھلی دیں, رائٹ, اینڈ دین وہی خود اتنے گرو کریں گے کہ خود بھی میڈیم سائز شپس بنے. تو ہم نے اسمال فارمر, اسمال انٹرپرینر کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کو ترجیح دی ہے. فنڈنگ لینا اس طرح ہم نے کی ہے. ٹرانسفارمیشنل باتیں کر رہے ہیں. جو گورننس کا ماڈل ہے کہ ہر چیز ریاست بالکل ماں کی طرح ہے, لیکن ریاست کو فنڈ کیسے کیا جائے گا, ٹیکسیشن کہاں سے آئے گا. ہاں, ایک اہم بات یہ ہے کہ صوبوں نے ہر سال, آپ بجٹ جب ڈاکیومنٹس, آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, باشعور ہو, جب آپ بجٹ پڑھتے ہو, ڈاکیومنٹس آپ دیکھتے ہو کہ صوبے جو ہیں ان کی ٹیکس کلیکشن وفاق سے آگے ہوتی ہے. یہاں تو ٹیکس کلیکشن ہی مطلب کہاں جاتی ہے, FBR کا کیا حشر ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن صوبوں کی ٹیکس کلیکشن آگے ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ صوبے کو اور ٹیکس کلیکٹنگ, جیسے اس وقت سیلز ٹیکس ہے تو گڈز اینڈ سروسز, ساری صوبے گڈز اینڈ سروسز کریں کلیکٹ, تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلیکشن میکنزم بہتر ہوگا. جو سبسڈیز اربوں روپے کی ایلیٹ بزنسز کو جا رہی ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گی, ویسٹفل ایکسپینڈیچر نیچے آئے گا. تو تھوڑا بیلٹ ٹائٹننگ ہونی ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ ہماری گورنمنٹ میں 11 بجے تک AC نہیں چلتا تھا کہیں. تو یہ سیریس باتیں ہوتی ہیں جی, بجلی بچانے کی, وسائل بچانے کی, اور سماجی انصاف کو ترجیح دینے کی. اور یہ یاد رکھنا کہ دیکھیے سیاسی حقوق, جمہوری حقوق اور اقتصادی حقوق سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کو آپ اقتصادی حقوق کو الگ نہیں کر سکتے, اور پاکستان جس خوفناک اقتصادی حالات سے گزر رہا ہے ان کو بھی ہم نے
ایک صراط مستقیم ایک پاتھ دیا ہے, روڈ میپ دیا ہے, اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے ہم نے ایک پاتھ ویز بھی بنائے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس سوچ کے لکھ ڈالا, جلدی سے تصویریں چپکا دیں لکھ ڈالا. تصویریں نہیں ہیں اس میں ٹیکسٹ ہے, اس میں بہت کچھ مواد ہے اور سیریس ڈاکیومنٹ ہے, بلکہ بہت کچھ کاٹا گیا ہے کیونکہ ہم نے 17 سول سوسائٹی میٹنگز کی ہیں, بہت ساری ہم نے. اچھا, کمیٹی کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی بنائی تھی جس میں فرحت اللہ بابر مجھ سے وہ سینئر ہیں, میں تھی ظاہر ہے, اور تاج حیدر صاحب ہیں, اور عذرا فضل نے سارے سوشل سیکٹرز میں, خاص طور سے عذرا فضل پیچو نے بہت کام کیا ہے اور کرتی جائیں گی, اور قرۃ العین ماری جنہوں نے سارا کچھ ہمارے لیے کمپائل کرنے کی بہت میری مدد کی. ہم سب کی مدد کی ہے, لیکن ویژن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اس میں ہمارے ساتھ اکانومسٹ اسد سعید و حارث غزر بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں. ہمیشہ ہم پہلے اکانومسٹ سے کرواتے ہیں, کاسٹنگز بھی, ہر چیز بھی. BISP بھی اسی طرح ہوا تھا. تو جتنے بھی کارڈز ہمارے لانچ ہوں گے, وسیلہ جو فراہم کریں گے, یوتھ کو فراہم کریں گے, نوجوان کو کریں گے, جابس کے ہوں گے, مزدور کے ہوں گے, کسان کے ہوں گے, ہر شعبے میں ہوں گے, خواتین کو. تو گوز ود آؤٹ سینگ پیپلز پارٹی پہلے خاتون کو کسی بھی سچویشن میں, کسی بھی جاب میں, کسی بھی حالت میں ترجیح دیتی ہے. کلائمیٹ چیپٹر آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. او تھینک یو بخاری صاحب, کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا. ڈوکی صاحب آپ ادھر آ گئے. کیمپین سے میں نے ان کو کھینچا ہے. یہ ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور ہمارے دیرینہ پیپلز پارٹی کے اب تو لیڈر بن چکے ہیں, لیکن کارکن سے لیڈر ان کی بڑی سفر رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. تو تھینک یو نیر بخاری صاحب فار جوائننگ اس. آج چیئرمین نے کہا تھا ہم نے منشور لانچ کر دینا ہے, لیکن روز اس پر ہر صوبے میں گفتگو ہوگی. اس کے بہت ایسے نکات ہیں جو میں ایڈریس بھی نہیں کر چکی ہوں, جیسے کلائمیٹ فنڈ بنے گا, فوڈ سیکیورٹی, واٹر سیکیورٹی, پانی کی تقسیم, پھر خارجہ پالیسی ہماری بالکل جیو کنیکٹیوٹی پر پہلے لوگوں کو سرو کرے, چاہے وہ ایمبیسیز میں ڈیسکس ہوں لوگوں کے, چاہے وہ ہماری ترجیحات آف ٹریڈ کی ترجیحات ہوں اور گروتھ کی ترجیحات ہوں. تو پہلے آپ نے جیو اکنامکس اور کنیکٹیوٹی, جو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا ویژن رہا ہے کہ آپ سب کے ساتھ پرامن رشتہ رکھیں گے, پاکستان کو آئسولیشن سے نکال تو چکے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ان کی کلائمیٹ ڈپلومیسی بھی اور ہر ڈپلومیسی. لیکن سی پیک کی کنیکٹیوٹی گوادر کس نے کس کو دیا سب کو پتہ ہے. اب بہت سے لوگ کلیم کرتے رہیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ایک ٹرانسفارمیشنل سوچ والا منشور ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اسے اسٹڈی کریں گے اور آپ اس پر ضرور تنقید بھی کریں, لیکن ہمیں آپ کی دانش سے اور سب. جی مجھے پتا آپ کا سوال آنے والا ہے تو میں کٹ شارٹ کرتی ہوں. بہت اس میں نکات ہیں, اس کو ضرور پڑھیے گا, اور اگر کوئی سوال نہیں, یو کین آلویز فون. جی شادی, ایک منٹ خالد بھائی 2 منٹ بات تو کرنے دیں. جی آئے ہیں, آپ کا سوال لیں گے, فیلڈ سے آئے ہیں. جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی ہر انتخابات سے پہلے مینیفیسٹو دیتی ہے, اور الیکشن 2024 کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنے مینیفیسٹو کا اعلان کیا. ہماری وائس پریزیڈنٹ جناب شہری رحمان صاحبہ, انفیکٹ میں کمپین پہ تھا اور مجھے جب میسج ملا تو دیہات سے وہاں پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں. جی تھینک یو. اب چیئرمین بلاول نے اپنے 10 پوائنٹس جو بلٹ پوائنٹس ہیں ہم نے بہت پہلے دے دیے, اور یہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کی بنیاد بیسیکلی ہم نے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی 1970 میں, جو اس وقت بھی ہمارا ایک موقف تھا, ایک ہمارا نعرہ تھا, ایک ہماری کمٹمنٹ تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان. اور آج بھی پاکستان کا ہر شہری روٹی کپڑا مکان کا طلبگار ہے. آج بھی جو مسائل ہیں ہمارے عوام الناس کے, اور میجورٹی کی جو مسائل ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان کے. اور چیئرمین بلاول کے جو 10 پوائنٹس ہیں اور جو مینیفیسٹو ہم نے دیا, ہماری کوشش ہوگی کہ 2024 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم اس مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹ کریں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مینیفیسٹو پہ امپلیمنٹ کیا. ہر دفعہ ضروری نہیں کہ وہ 100% امپلیمنٹ ہو سکے, یہ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ کا, ان حالات کا, ان ریسورسز کا.
لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی بالخصوص محروم اور محکوم طبقات کے لیے جو ہماری کاوشیں رہیں، ہماری قیادت کی کاوشیں رہی، انشاءاللہ اس کے مینیفیسٹو کی موجودگی میں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم لوگوں کے مسائل میں کمی کرنے میں بالکل ہم کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ 8 فروری کے انتخابات ہے، اس مینیفیسٹو کو لوگ عوام سامنے رکھ کے اپنی رائے جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور کس جماعت کے حق میں وہ استعمال کریں گے، وہ پارٹیز کی پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی کی بنیاد پہ، اور وہ ہماری کارکردگی پیپلز پارٹی کی پچھلے 54 سال 55 سال کی قوم کے سامنے ہے، سب کے سامنے. اور میں آج بھی جہاں سے 1970 سے پہلے اس غریب آدمی کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے کے ہوتے تھے، محنت کش مزدور کے پاس. ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے 1970 میں آ کے پاسپورٹ دیا، مشرق وسطیٰ کھلا ہمارے کارکنوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اور سعودی عربیہ کھلا، لیبیا کھلا، تو لوگوں کو روزگار ملا، لوگوں کو معیار زندگی بلند ہوا. اور آج جو کمٹمنٹس میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، آبویسلی ہماری اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. بڑا اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنا منشور رکھا قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، اچھی بات ہے. آپ نے صرف منشور پہ سوال کرنا ہے. جی بالکل منشور پہ ہوگا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ملک کی اکنامی صورتحال ہے، اور اس وقت آپ کا آنے والا جو بچہ ہے جس نے پیدا ہونا ہے وہ ہی 2-3 لاکھ کا مقروض ہے، اور ساتھ یہ بتائیں کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں، کیا اس پر آپ عمل کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ جتنے بھی بڑے پروجیکٹ دیکھیں، بڑے وہ دیکھیں تو اس کو سرمایہ دار ہی لے کے چلتا ہے. جی بالکل. اس کا مقابلہ آپ کس طرح کریں؟ دیکھیے، سرمایہ داری کو ہم ڈسکریج نہیں کریں. ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی، کارخانے چلیں گے تو لوگوں کو نوکریاں ملے گی، روزگار ملے گی. میں آپ سے یہ گزارش کر رہی تھی کہ ترجیح کس کو ہم دیں گے، کیونکہ اس وقت یہ ہے آپ کا معاشی پورا جو سچویشن ہے، ڈھانچہ آپ کا ایسا پیرامڈ بنا ہوا ہے تکون، اور نیچے جو بیس ہے وہ اس وقت بے روزگار ہے، بدحال ہے، اور ان کے پاس جب تک جیب میں 2 پیسے نہیں ہوں گے وہ اپنے گھروں کی پورا چولہے نہیں چلا سکیں گے، چاہے وہ انرجی ڈیفیسٹ ہو یا ڈسپوزیبل انکم ہو، تو وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ ان کا ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ آپ ایک رائٹ کی پارٹی ہیں یا لیفٹ کی پارٹی ہیں، پہلے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ تو ان حالات میں ترجیح سرمایہ دار کو ضرور دیں، لیکن آپ پہلے جو وسائل ہیں، ریاست وسیلہ کس کے لیے کریٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے جی، میں اپنے بھائی بند کے لیے تو نہیں کروں گی نا، جو آلریڈی امپاورڈ ہیں بھائی بند، اور جو وسیلہ جو سرمایہ دار ہے اس کو بینک لون دیتا ہے. جی آپ بینک لون کی شیٹس نکال لیں تو آپ کو جسٹس بھی مل جاتا ہے، آپ کو ہر حق مل جاتا ہے. جو لوگ حقوق سے محروم ہیں، یہ ان کے لیے ان پر بالکل کلیئر فوکس ہے. جی تو یہ حقوق سے جو محروم ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں، یہ وہ سارے ایڈریسڈ ہیں اس میں، اور ان پہ فوکس رہتا ہے. ان کے لیے لڑیں گے بھی، اور یہ مقدمہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لڑ رہے ہیں. لیکن وسیلہ، اس وقت وسیلے کی ضرورت ہمارے غریب عوام بھائیوں اور بہنوں کو ضرورت ہے. جو بچے آپ کہہ رہے ہیں جو مقروض پیدا ہوں گے، امیر کا بچہ مقروض نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا قرض تگنا وہ چکا سکتے ہیں. غریب کا بچہ کہاں جائے گا؟ یہ اس سوال کا جواب اس میں. ایک منٹ خالد صاحب. میڈم، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ موقف رہا وہ پارلیمنٹ کی بالادستی تھی. کیا آج آپ کے منشور میں پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہے؟ جی بالکل. دوسرا جو عدالتی اصلاحات ہیں اس بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ماضی میں جی یہ آج وہ اس میں شامل ہے؟ بالکل شامل ہے. ایک پورا چیپٹر ہے جی، خاص طور سے جوڈیشل ریفارمز پر اور رول آف لا پر. دیکھیے، ہم ترجیح ہمیشہ کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور ظاہر پارلیمان ہمارے لیے جمہوریت کا دل ہوتا ہے. آئینی ترامیم آپ نے کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، مطلب لا، کوئی بھی سمپل لا بھی بنانا ہو یا کوئی پالیسی کا ڈسکشن کرنا ہو تو وہ ہمارے لیے بالکل پارلیمان میں ہوتا ہے. آپ الیکشن لڑ کے آپ اقتدار کی خاطر، جھنڈے لگانے کی خاطر تو نہیں آتے نا. ہمیں تو یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم نے پارلیمان تک اگر پہنچنا ہے تو
آگے کیا کرنا ہے یہ، اور آگے ایک ٹرم میں ڈیلیوری کرنی ہے، اس کا آدھا بھی ڈیلیور ہو جائے تو پاکستان تبدیل ہو جائے جی، ٹرانسفارمیشنل چینج ہو جائے، بزنس ایز یوزول کی اب ملک میں گنجائش نہیں ہے، جیسے روز چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ سوچ کی تشریح کیجئے، اور اس میں سارا رول آف لا، عدالتیں، کورٹس، ہر چیز کا دیا ہوا ہے، اور پارلیمان تو ظاہر ہے ہماری ڈیموکریٹک رائٹس کے پورے چیپٹر کا ایک سنہرا باب ہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہماری گورنمنٹس میں پارلیمان فلی بھرا ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر موجود ہوتے ہیں جی، روز آلموسٹ یا تو چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے شہید بی بی تھیں وہ چیمبر میں ہوتی تھیں یا وہاں موجود ہوتی تھیں۔ گیلانی صاحب نے بھی یہ ہماری پریکٹس کو کنٹینیو رکھا جی، کمپلیٹلی فالو، کوئی ہم پارلیمان کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ ٹرانسپیرنسی سے پالیسیز بنتی ہیں اور لوگوں کی شراکت داری، اور پارلیمان کا حسن یہ ہے جی، کنسنسس سے کام ہوتا ہے۔ کون سی گورنمنٹ لا سکتی تھی NFC ایوارڈ بائی کنسنسس؟ کون سی ٹرانسفارمیشنل 18th امینڈمنٹ لا سکتی تھی؟ سب کو آپ ساتھ لے کے چلیں، اور یہ نفرتوں کی سیاست فوراً ختم ہونا۔ یہ پارلیمان ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہیلنگ ہوتی ہے، جہاں آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ان کو کوئی نکات میں زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے تو آپ کمیٹی میں بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں جی، اس پہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے ان لیڈرز کی جو لیڈ کریں، جو مل بیٹھ کے آپ کے جو ایگزسٹنگ ہمارے بہت وسائل ہیں، اور پارلیمان ایک جمہوری وسیلہ ہے جی، اس کو استعمال کریں، اور ہم اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور کریں گے جی۔ آپ نے کچھ پوچھنا تھا، آپ نے پوچھنا تھا، سوری جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلا دیا روٹی کپڑا مکان، پھر دے دیا بلاول آئے گا روزگار لائے گا جی، تو پھر چنو نئی سوچ کو جی۔ تو آپ یہ بتائیں زیادہ کس پر فوکس کریں گے؟ پچھلے کو آپ بیک اپ پہ لے جائیں گی؟ اور میرا دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ منشور تو آپ لے آئی اور اربوں روپے کے آپ نے اشتہارات اور یہ سلسلہ ہم نے بچایا ہے، آپ نے بچایا ہے جی، نہیں وہ ہم نے اربوں روپے فرنٹ پیج نہیں خریدنا، ہم نے آپ پر خرچ کرنا، آپ پر نہیں بلکہ غریب پر، منشور پر خرچ کرنا جی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید پیپلز پارٹی مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، عوام اگر مالی مشکلات کا شکار ہے تو ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے نا انشاءاللہ۔ نہیں یہ دیر از نو نیڈ، ہماری کیمپین چل رہی ہے، بھرپور چل رہی ہے، ہمیں آپ لوگ خود ہی کوریج دیتے ہو، ضرورت نہیں ہے جی۔ سوری ان کا ایک پھر بھائی صاحب بھی بات کر لیں۔ میرا یہ کہنا تھا جی، بیک برنر پہ کچھ نہیں، 3 ہر الیکشن میں منشور ہے، 3 کیا 4 5 6 7 آئے ہیں، ہر الیکشن میں منشور ہوتا ہے، وہ آپ پلیز پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کوئی چیز اس میں فراموش نہیں کی، کوئی وعدہ پرانا دیرینہ وعدے پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ ایک ایسپریشن بھی رہتے ہیں، وہ ایک خواب بھی رہتے ہیں، وہ لیکن ہمیں تعبیر بھی کرنی ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ والا جو منشور ہے، یہ ظاہر ہے ہماری جب گورنمنٹ آئے گی تو ہم روزگار لائیں گے نا، جو آپ نے لاسٹ ٹائم کی بات کی تھی وہ اس میں ہے، اس کا بلکہ میکنزم بھی ہے اس دفعہ کہ کس طرح وہ وسیلہ روزگار ہوگا، کہاں کہاں تک پہنچے گا۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر بندے کو ایک دم کل تک رات سو کے اٹھیں گے الیکشن جیت کے ہم آپ کو کل دے دیں گے، نہیں، یہ ایک پروسیس شروع ہونی ہے، لیکن ہونی ہے۔ ہم اپنے جو بڑے بڑے وعدے ہیں پورے کرتے ہیں اور کریں گے، یہ آپ نے دیکھا بھی ہے، جیسے بخاری صاحب نے کہا۔ آپ نے جوڈیشری کے حوالے سے سوال کیا شاہ رحمان صاحب، ہمارا چیپٹر 8 ہے اس مینیفیسٹو جی جی، اس میں پرائورٹائزنگ دی رول آف لا اینڈ جسٹس فار آل، یہ ہمارا کمپریہنسو ہم نے اس میں ڈیٹیلز دی ہیں کہ ہم جوڈیشری کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں، جسٹس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو میں ریفر کر دیا آپ کو کہ یہ اٹ از آن پیج 39، یہ ہماری مینیفیسٹو بک کا، اس کا ٹائٹل بھی ہے پرائورٹائزنگ دی رول آف لا جسٹس فار آل۔ اس کے سب جو سبجیکٹس ہیں آلموسٹ 8 9 ہے: equitable access to justice, technological advancement, expansion of judicial capacity, alternate dispute resolution, federal constitutional court, inclusivity, reforming appointment process, transparency, independent judicial complaints commission, uniform accountability. These are all subjects covered under our manifesto. جی شاہ صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ
रोटी कपड़ा मकान से लेके आज तक जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिए हैं वो कमाल के हैं और इसके ऊपर अमल भी हुआ है, लोगों को रोजगार भी आप लोगों के दौर में मिलता है। लेकिन अगर आज के मंशूर में देखा जाए तो हेल्थ की तरफ इतनी तवज्जो आपकी नहीं है जी। देखिए मेरा क्वेश्चन, हेल्थ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है और खास तौर पर कोई और पाकिस्तान में हॉस्पिटल बना लें। ये जो जितने लोग हैं पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज कराते हैं, क्या उस तरह का पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल नहीं बन सकता जिसमें प्लेटलेट्स का भी इलाज हो, जिसमें बाकी चीजों का भी इलाज हो? जवाब ये आपकी नहीं जी, हम सब यहीं इलाज करवाते हैं। सिंध के अस्पताल आप सबके लिए खुले रहें, पूरा बलूचिस्तान वहाँ आता है क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए। मैं SIUT जाती हूँ, मुझे कोई काम है, मेरे शौहर जाते हैं दिल के अस्पताल में NICVD, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। स्टैंड्स भी सब कुछ यहाँ सबके लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आप ये फैसिलिटीज आके देखें। तो जी मरकज़ में हुकूमत आएगी तो देंगे ना, यही तो वादा है जी, ये चेयरमैन का वादा निभाना है, बीबी का वादा निभाना है। इलेक्शन कैंपेन भी आपने कन्वेंशंस किए बड़े भरपूर, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन भी बड़ी भरपूर जारी है जिसका आपने जिक्र किया। 10 नकात आए, 10 नकात में मजहबी अक़ीदतों का जिक्र नहीं था। फिर उसके बाद आपका अवामी माशी माहिदा आया, उसमें मजहबी अक़ीदतों का जिक्र नहीं था। अभी मंशूर में भी आपने मजहबी अक़ीदतों के मसाइल है उसका जिक्र नहीं किया। दूसरा ये नहीं है ना, आप देख लें। हाँ अच्छा, बट गोज विदाउट सेइंग जी, जैसे खवातीन का होता है मजहबी अक़लियत, हमारे लिए फुल सिटीजन होते हैं जी, और उस पे पूरा सेक्शन है, पूरा सेक्शन। मैंने सारा तो पढ़ के नहीं। 1 मिनट इजाज़, बहुत देर से इंतजार कर आप इसको देख लें, मुझसे भी बूढ़े हैं वो। प्लीज एक वो सवाल करें। दो सवाल हैं। एक तो ये है कि सिंध के हवाले से जो एक ओवरऑल मीडिया पर तासुर है बाकी पाकिस्तान में, कि जी वो तो आप लोगों ने तबाह पर बात कर दिया है, आप लोग उसको दूर नहीं कर पा रहे। लेकिन लाहौर की कैंपेन में पीपल्स पार्टी लीडर ये कहते हैं कि हम लाहौर को सिंध जैसा बनाएंगे। इसको एक तो कैसे प्रमोट करेंगे? दूसरा, इसमें आपने जो आपने फूड सिक्योरिटी की बात की है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ पाकिस्तान जैसे ममालिक का एक पोलिटिकल इशू फूड सॉवरेनिटी भी होता है। फूड सॉवरेनिटी कि हम क्या उगाएंगे, मैंने बताया आपको। हाँ। उसको कैसे आप देर से आए हैं, शुरू से किया। में जो पॉलिटिक्स बहुत टेंटेड हो गई है, बहुत इल्जाम लगते हैं सियासतदानों पर। प्लीज कम टू द क्वेश्चन। ये अपना वीलॉग कर रहे हैं यहाँ पे। प्लीज कम टू द क्वेश्चन। साहब के नाम से आजकल ये सोशल मीडिया पर भी चल गया कि वो गोलियां खोलिए। इन इल्जामात के खात्मे के लिए, सियासत को साफ सुथरा करने के लिए आपके देखें जी, व्हाट इज दिस, होल्ड ऑन इलियास साहब, आप क्वेश्चन करते थे, बहुत अच्छा था। These were your views. This was not your question. Now hold on now ना, आपने अपनी बात कर ली। बात यह है कि जो आपने कहा मैनिफेस्टो के हवाले से, या कहा कि जी बोरियां खोल दी, लेकिन किसी के पास कोई सबूत है तो वो ECP में जाए। हम करप्ट प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते। अगर किसी के पास कोई सबूत है, मौक़िफ़ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ जाए। तो हवा में बात करने का फायदा कोई नहीं। एक जमात एक लीडर ने कल बात की थी तो मैंने रिस्पॉन्ड किया उसको, भाई अगर आपके पास सबूत है, हिम्मत है, तो जाओ हमारे खिलाफ कंप्लेंट करो, गो एंड एस्टैब्लिश ओवर देयर, फिर बात करो। हवा में बात करना, जब ये बातें ऐसी करते हैं कि जब पैसे फैलाए जा रहे हैं, ये जो शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है ना, ये उसकी इख्तरा है कि उनको अपनी शिकस्त पंजाब में नजर आ रही है और इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया, बड़ी बात। अभी आखिरी 2 सवाल प्लीज। 6 बज गए। उसको 100 दिन का नाम दिया गया था और वो 4 साल में भी। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, 70% वो इम्प्लीमेंट हुआ है। हाँ, दे रहे हैं एक फुल गवर्नमेंट टर्म का टाइम फ्रेम दे रहे हैं। फुल गवर्नमेंट टर्म जो 5 साल होते हैं उसका टाइम फ्रेम है। जहाँ तक वो जो 100 डेज का था, आप मेरे साथ बैठ जाएं, हवा में मत बात करें, बैठ जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कहाँ से निकला? आपके जो जितने मीडिया रिफॉर्म्स थे 60 डेज़ में हो गए, जो काले कवानीन थे सारे के सारे। इतना अंबार था जो मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए रिपील करके गई हूँ।
بہت ساری چیزیں ڈسمینٹل ہوئی ہیں اس میں 100 ڈیز میں. ویٹ سپورٹ پرائس پہلے دن ہو گئی, ٹریڈ آپ کا بڑھا, آپ کا ایکسپورٹس بڑھے, آپ کا روپی سٹیبلائز ہوا, سی پیک کی سیاست شروع کی گئی, 18ویں ترمیم, اتنی بڑی چیز, نیا NFC ایوارڈ, اور پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے ہاتھ, اپنے پاورز, اپنی ثوابدید سب کچھ پارلیمان کو دے دی. کون کرتا ہے یہ؟